ذرا تاریخ کے پنے الٹو، 1400 سال پہلے چلو، ابھی محمد رسول اللہ عرب کی دھرتی پر نہیں آئے ہیں، ابھی اللہ کے آخری نبی دنیا میں ان کا جنم نہیں ہوا ہے، آپ کے جنم سے 40 یا 50 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یمن کا ایک بادشاہ ہے، اس کا نام ابرہا ہے، اس کو معلوم ہوا کہ عرب کی دھرتی پر خانہ کعبہ نام کی ایک بلڈنگ ہے، ایک عمارت ہے، اور اس خانہ کعبہ کا طواف لوگ کرتے ہیں، لوگ حج کرتے ہیں، لوگ عمرہ کرتے ہیں۔ اس نے اپنے یمن کی راجدھانی صنعاء کے اندر ایک بہت بڑا اس نے عمارت بنوائی، اسٹرکچر بنوایا، اور حکم دیا کہ آج کے بعد یمن کے لوگ ان کو حج کرنا ہوگا، ان کو عمرہ کرنا ہوگا، وہ خانہ کعبہ نہیں جائیں گے، وہ مکہ نہیں جائیں گے، وہ میرے اس بنائے ہوئے گھر کا طواف کریں گے اور یہاں آ کر کے وہ اپنی عبادت کریں گے۔ وہ ابرہا عیسائی تھا، کرسچین تھا، لیکن خانہ کعبہ کا احترام ان مشرکوں کے دل میں بھی تھا۔ وہ مشرک تھے، وہ بتوں کے پجاری تھے، مگر خانہ کعبہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی عبادت کا پہلا گھر ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی یہ گھر موجود تھا، یہ دھرتی پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر ہے۔ لوگوں نے ابرہا کے بنائے ہوئے اس نقلی کعبہ کا طواف کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اور اس کی زیارت کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ لوگوں نے اتنی انسلٹ کی کہ اس عمارت کے اندر جا کر کے انہوں نے پاخانہ کر دیا، پیشاب کر دیا، گندگی کر دی۔ ابرہا کو طیش آیا، غصہ آیا، اس نے یہ نہیں پتا کروایا اس میرے بنائے ہوئے اسٹرکچر میں کس نے پاخانہ کیا، کس نے پیشاب کیا، کس نے گندگی کی۔ اس نے کہا کہ اب میں خانہ کعبہ کو ہی مٹا ڈالوں گا، نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری۔ اس نے بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور شاید دنیا کے اتہاس کا اور دنیا کی تاریخ کا یہ پہلا لشکر تھا جس لشکر میں ہاتھیوں کو استعمال کیا گیا۔ ابرہا خود بہت بڑے ہاتھی پر سوار ہو کے آیا تھا، اور دنیا کی نظروں نے دیکھا کہ یمن کا یہ بادشاہ اپنے ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے یمن سے نکلا ہے۔ اور جب مکہ کی سرحدوں میں داخل ہوا، اس کے سپاہیوں نے کچھ اونٹوں کو پکڑ لیا، کچھ اونٹ تھے وہاں پر، ان اونٹوں کو پکڑ لیا اور ان اونٹوں کو اپنا بنا لیا۔ وہ اونٹ کس کے تھے؟ وہ اللہ کے رسول کے دادا عبد المطلب کے اونٹ تھے۔ عبد المطلب کو پتا چلا ابرہا کے سپاہیوں نے میرے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے۔ عبد المطلب آتے ہیں اور ابرہا سے کہتے ہیں، ابرہا میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ ابرہا کو معلوم تھا عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی ہیں، خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس رہتی ہے۔ اے عبد المطلب، میں تو تمہیں بہت نیک انسان، بہت اچھا انسان سمجھتا تھا، تم تو بہت میرے معیار سے بہت کمتر نکلے۔ اے عبد المطلب، تمہیں معلوم ہے میں یمن سے چل کر کے تمہارے خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں، جس خانہ کعبہ کو تم اللہ کا گھر مانتے ہو، جس خانہ کعبہ کو تم اتنا احترام کرتے ہو کہ تم اس کا طواف کرتے ہو اور حج کا اور عمرہ کرتے ہو۔ اے عبد المطلب، اس خانہ کعبہ کی تم کو کوئی چنتا نہیں ہے، اور تم اپنے اونٹوں کو میرے پاس لینے کے لیے آئے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہیں اپنے اونٹوں سے زیادہ پیار ہے، تمہیں خانہ کعبہ سے کوئی پیار نہیں ہے۔ اب ذرا جواب سننا عبد المطلب کا۔ عبد المطلب مسلمان نہیں تھے، اسی اپنے خاندان کے مذہب پر تھے، اپنے باپ دادا کے مذہب پر تھے، بت پرستی والے مذہب پر تھے، اسلام پر نہیں تھے وہ۔ لیکن انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ جواب بڑا معقول جواب تھا۔ کہا کہ اے ابرہا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اونٹوں کی حفاظت میرے ذمے تھی، اس لیے میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں۔ جہاں تک خانہ کعبہ کی بات ہے، ان لہو ربن یحمیہ، اس خانہ کعبہ کا ایک پروردگار ہے، ایک رب ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے، مجھے اس کی چنتا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا، ابرہا اپنے ہاتھیوں سے جب اشارہ کرتا ہے، ہاتھی شام کا رخ کرنے کے لیے تیار ہے، ہاتھی
جو ہے یمن کی طرف واپس جانے کے لیے تیار ہے، ہاتھی تینوں ڈائریکشن میں جانے کے لیے تیار ہے، مگر ہاتھی کو جب یہ کہا جاتا ہے تو خانہ کعبہ کی طرف چل، ہاتھی 1 انچ چلنے کے لیے تیار نہیں، 1 انچ ہاتھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ اس کے بعد دنیا کی نظروں نے یہ دیکھا، ہاتھیوں پر آئے ہوئے اس لشکر کا خاتمہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بارود نہیں برسایا، اللہ تعالیٰ نے توپ کے گولے نہیں برسائے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی فوج کو نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے کیسے اپنا عذاب نازل فرمایا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے نبی، کیا آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اے نبی، وہ تو بہت بڑی بڑی چالیں اور بہت بڑی بڑی پلاننگ بنا کر کے آئے تھے، اللہ نے ان کی ساری پلاننگ کو ناکام کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چڑیوں کا جھنڈ بھیج دیا، چھوٹی چھوٹی چڑیاں ان کے اوپر بھیج دی، ترمیہم بحجارہ، جو اپنے چونچ میں اور اپنے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی چنے کے برابر کی کنکریاں ان کے اوپر گراتی چلی جاتی تھی، اور وہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ایٹم بم بن کر کے ان کے اوپر برستی چلی جاتی تھی، جس کے اوپر وہ پتھر گرتا تھا، وہ کنکری گرتی تھی، وہ وہیں پر مر کر کے ختم ہو جاتا تھا۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ اتنے بدبختی کے ساتھ ان کا خاتمہ ہوا، كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، جیسے کھایا ہوا چارہ ہو، جیسے گائے اور بکری کو آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ چارہ کو کھا لیتا ہے اور کبھی کبھی اس کے منہ سے وہ بچا ہوا چارہ نکلتا ہے، اس چارے کی طرح ان کی ڈیڈ باڈی پڑی تھی، ان کی سڑی ہوئی لاشیں پڑی تھی، ان کی ٹوٹی پھوٹی لاشیں پڑی تھی۔ اللہ کو اپنے گھر کو بچانا تھا تو اس نے پرندوں کو بھیجا تھا، چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیجا تھا۔ میرے بھائیوں، آج کیوں نہیں آ رہا ہے پرندوں کا لشکر؟ آج کیوں نہیں آ رہی اللہ کی مدد؟ کیا یہ سوال ہمارے اور آپ کے دماغ میں نہیں پیدا ہوتا؟ بالکل پیدا ہوتا ہے۔ اور جو نظم میں نے پڑھی ابھی آپ کے سامنے خطبے کے بعد، اس نظم کے آخری شعر میں بھی یہی شکوہ کیا ہے شورش کاشمیری نے، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ، کیا یہ دور بھی دیکھنا تھا کہ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی صداؤں کے اوپر آج شرک اور کفر کی صدائیں بھاری پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ اے اللہ، آج تیرے گھر کے اوپر، تیری مسجد کے اوپر، تیری عبادت خانے کے اوپر اے اللہ آج شرک کے اڈے بنائے جا رہے ہیں، اے اللہ بت خانے بنائے جا رہے ہیں۔ اے اللہ، کیا یہ دل بھی دیکھنا تھا حق پرستوں کی؟ اے اللہ، اگر تو نے مدد نہ کی، کل دنیا کہے گی مسلمانوں تمہارا خدا کہاں چلا گیا۔ یہ شاعر نے بڑا سچا شکوہ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں تو شکوہ ہے اپنے پروردگار سے، مگر ہمارے رب کا بھی ہم سے ایک شکوہ ہے، اور آج یہی میرا موضوع ہے کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے؟ دعاؤں میں تو کوئی کمی نہیں ہو رہی ہے، یہاں سے لے کر مکے تک دعائیں ہو رہی ہیں، امام حرم دعا کر رہے ہیں، تہجد میں نہ جانے کتنے مسلمان دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں تو بہت ہو رہی ہیں، دعاؤں میں اثر کیوں نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس سوال کا جواب قرآن میں دیکھو، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ محمد کی آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس آیت میں اپنے نبی کے صحابہ سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اب یہاں ایک چیز اور نوٹ کر لیجیے، ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اللہ کی مدد کر سکیں، نہ، اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اللہ کیا ہماری مدد کا محتاج ہے؟ نہیں، مدد تو چھوڑ دو، اگر کوئی نمازی، کوئی زکوٰۃ دینے والا، کوئی روزہ رکھنے والا، کوئی حج کرنے والا، کوئی عمرہ کرنے والا اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی عبادت سے اللہ کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے، اللہ کا کوئی بھلا ہو رہا ہے، یا اللہ کو کوئی فیض پہنچا رہا ہے،
اپنے دماغ سے یہ کیڑا نکال دو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم، اے میرے بندو، جتنے انسان ہیں اور جتنے جنات ہیں اور جتنے پہلے کے لوگ ہیں اور جتنے بعد کے لوگ ہیں، سارے کے سارے لوگ اگر متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، دنیا میں سب سے نیک انسان کے جیسے بن جائیں، اللہ فرماتا ہے ما زاد فی ملکی شیئا، اے میرے بندو تم سب کے سب متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، پھر بھی میری سلطنت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اور اے میرے بندو کان کھول کر کے سن لو، جتنے آدم کی اولاد ہیں اور جتنے جنات ہیں اور جتنے پہلے کے لوگ ہیں اور جتنے بعد کے لوگ ہیں، سب کے سب میرے نافرمان ہو جائیں، سب کے سب اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، گناہ کرنے لگے، ما نقص من ملک کی شیعہ، میری حکومت میں، میری سلطنت میں، میری بادشاہت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہماری اتنی اوقات نہیں کہ ہم اللہ کی مدد کر سکیں۔ تب اس آیت کا کیا مطلب ہے بھائی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی عبادت کرو گے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہاں اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کی مدد۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اگر تم اسلام کی مدد کرو گے، اگر تم اسلام کی حفاظت کرو گے، اگر تم اللہ کے دین کا تعاون کرو گے، اگر اپنے طاقت کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے جسم کے ذریعے تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دینا۔ ڈھول بجا اس گاؤں کا نام ہے۔ میرے بھائیوں ذرا اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے بتانا، صبح آنکھ کھلتی ہے تب سے لے کر رات میں بستر پہ جانے کے ٹائم تک ذرا غور کرنا، ہر شخص غور کرے، ہم اللہ کے دین کی کتنی مدد کرتے ہیں؟ ہماری ذات کے ذریعے اللہ کے دین کو کیا ملا؟ اپنے لیے تو بہت کچھ ہم نے کر لیا، بچوں کے لیے بہت کچھ کر لیا، بیوی کے لیے بہت کچھ کر لیا، گھر والوں کے لیے بہت کچھ کر لیا۔ ہمارے 24 گھنٹوں میں ہم نے اللہ کے دین کے لیے کیا کیا؟ کتنے منٹ ہم نے خرچ کیے، کتنا پیسہ ہم نے خرچ کیا، کتنی انرجی ہم نے خرچ کی؟ میرے بھائیوں اللہ کی مدد ایسے نہیں آئے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تمہاری مدد ہی نہیں کرے گا وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، بڑے سے بڑی سپر پاور تمہارے سامنے آ جائے، بڑے سے بڑے ہتھیار تمہارے سامنے آ جائیں، تمہارے پیر کے اندر کبھی لغزش نہیں آئے گی، اللہ تمہارے قدم کو جمع کر کے رکھ دے گا۔ اور یہی فرق ہے میرے بھائیوں ہمارے بیچ میں اور نبی کے صحابہ کے بیچ میں۔ نبی کے صحابہ اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ ذرا جنگ احد کا منظر دیکھو میرے بھائیوں، جنگ احد میں چند مسلمانوں کی غلطی سے جیتی ہوئی جنگ ہار گئے مسلمان، اور سارا پانسا پلٹ گیا، اللہ کے پیارے نبی زخمی ہو گئے۔ بڑے غور سے سننا میرے بھائیوں، جنگ مسلمان ہار گئے، اللہ کے نبی زخمی ہوئے، آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، اور 70 صحابہ کرام بھی شہید ہو گئے۔ یہ سب کچھ کب ہوا؟ جنگ احد کے اندر، غزوہ احد کے اندر نبی موجود ہیں، اور اس دنیا کے سب سے بہترین لوگ یعنی مسلمان صحابہ کرام موجود ہیں، اس کے باوجود صحابہ کرام کے رہتے ہوئے اور نبی کے رہتے ہوئے یہ جنگ مسلمان ہار گئے۔ آج ہمیں اور آپ کو کیا لگتا ہے؟ ارے بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہم اللہ کے ماننے والے، اللہ کے دین پر چلنے والے، ایسا کیسے پاسبل ہے؟ ہماری مسجدوں کے ساتھ کوئی غلط کیسے کر سکتا ہے؟ ہماری مسجدوں پر کوئی انیائے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کی عبادت کا گھر ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب ذرا سوچو میرے بھائی، ہم تو بڑے گرے پڑے مسلمان ہیں، ہم لوگ تو بڑے گنہگار مسلمان ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں لت پت ہیں۔ سوچو جب صحابہ کے دور میں یہ حالت ہوئی ہے، ایک غلطی
صرف ایک غلطی کی ہے صحابہ نے، چند صحابہ نے، جن کو اللہ کے نبی نے تعینات کیا تھا پہاڑی کے اوپر، یہاں سے ہٹنا نہیں، 50 لوگوں کو تعینات کیا تھا، اور جب جنگ مسلمان جیت گئے اور مال غنیمت کو حاصل کرنے لگے تو ان 50 میں سے 40 صحابہ وہاں سے ہٹ گئے اور صرف 10 لوگ بچے، اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کر کے جیتی ہوئی جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور مسلمان جنگ ہار گئے۔ ایک غلطی کی وجہ سے مسلمان یہ جنگ ہار گئے۔ اس کے بعد جب مسلمان مدینہ آئے، پتہ چلا کہ مشرکین مکہ بہت بڑا لشکر لے کر کے دوبارہ حملہ کرنے والے ہیں، دوبارہ حملہ کرنے والے اور مدینہ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور مدینہ کے سارے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، ہم دشمن کا ویٹ نہیں کریں گے، ہم دشمن کا انتظار نہیں کریں گے، اے میرے صحابہ، ہم دشمن کا آگے بڑھ کر کے مقابلہ کریں گے۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم زخمی ہیں، ہمارے بدن سے خون بہ رہا ہے، ہماری تو مرہم پٹی بھی ابھی ڈھنگ سے نہ ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ہم کسی چیز کا انتظار نہیں کریں گے، ہم اسی حال میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، دنیا نے دیکھا، آسمان نے دیکھا، زمین نے دیکھا کہ نبی کے صحابہ زخمی حالت میں، ان کے بدن سے خون بہ رہا ہے، ان کے باڈی پر زخموں کے نشانات ہیں، ان کے بدن سے خون رس رہا ہے۔ اسی حالت میں مدینہ سے حمراء الاسد نام کے مقام تک جاتے ہیں اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے مدینہ سے چل کے جاتے ہیں۔ دشمنوں کو پتا چلا کہ مسلمان پھر سے آئے، دشمن کی ہمت نہ بڑھی اور دشمن واپس چلا گیا۔ قرآن کریم میں اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے، للذین احسنوا من بعد ما اصابہم القرح۔ اے میرے نبی، آپ کے صحابہ تو اتنے بڑے ایمان والے ہیں کہ زخمی ہونے کے باوجود اور بدن سے خون بہنے کے باوجود اللہ کا حکم آیا تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ تھے نبی کے صحابہ، وہ نبی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اپنے نبی کے دفاع کے لیے، اپنے دین کے ڈیفنس کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے میرے بھائی۔ اور اسی لیے قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اے ایمان والو، جب تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ آج تو حالت یہ ہے، 100 روپیہ چندہ دینے کی حیثیت رکھنے والا 10 روپیہ بڑی مشکل سے دیتا ہے۔ کبھی غور کرنا، ریسٹورنٹ میں 10 کی نوٹ آپ کو بہت کم ملے گی، شراب کے اڈوں پر 10 کی نوٹ بہت کم ملے گی، زنا کے اڈوں پر 10 کی نوٹ بہت کم ملے گی، مسجد کی پیٹی میں دیکھنا 10 کی نوٹ بہت زیادہ ملے گی۔ جو سب سے چھوٹا اماؤنٹ ہوتا ہے وہ ہم مسجدوں میں دیتے ہیں، مدرسے میں دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں سائنس پڑھانے والا ٹیچر آئے، ہم 2000 روپیہ مہینہ دیں گے۔ میتھ پڑھانے والا ٹیچر آئے، ہم 3000 روپیہ مہینہ دیں گے۔ ہندی اور انگلش پڑھانے والے کو 1000 روپیہ مہینہ دیں گے۔ اور بیچارے مولوی صاحب اور حافظ صاحب قرآن پڑھانے کے لیے آئیں گے تو ہم مول بھاؤ کریں گے، حافظ صاحب 500 روپیہ لے لیجیے۔ قرآن اور دین کے علم کی ویلو ہم نے گھٹا کے رکھی ہے میرے بھائی۔ انگلش میڈیم کے نام پر ہماری جیبوں سے 2-2 ہزار روپے فیس نکل جاتی ہے، اور مدرسے میں کہیں 100 روپے فیس لگ جائے تو ہم تانا مارتے ہیں، صاحب مدرسے والے بھی 100 روپیہ فیس مانگنے لگے۔ دین کی ویلو کو ہم نے کم کر دیا میرے بھائی، دین کی اہمیت ہماری نظروں میں ہم نے حقیر کر دیا، اور آج حالات یہ ہیں، دین کو ساری دنیا میں تماشا بنا کے رکھ دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیو، جنگ تبوک کا موقع یاد کرو، جنگ تبوک کا موقع یاد کرو۔ گرمی کا موسم ہے، مئی جون کا مہینہ ہے، کھجوروں کے پکنے کا ٹائم ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، ہم کو تبوک کے لیے جانا ہے، ہم کو 700 کلومیٹر لمبا سفر کرنا ہے۔ اے میرے صحابہ، میرے پاس ہتھیار نہیں ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے۔ اے میرے صحابہ، تم تعاون کرو، تم دان دو، تم چندہ دو۔ اے میرے صحابہ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی اپنی طاقت کے مطابق بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرنا شروع کیا۔ عثمان غنی نے بہت سارے اونٹ بھی دے دیے، بہت سارے گھوڑے بھی دے دیے، اور 1000 سونے کے سکے بھی دے دیے۔ بہت سارے صحابہ غریب تھے، مزدور تھے، مزدوری کیا کرتے تھے، کوئی 1 مٹھی، کوئی 2 مٹھی گیہوں لا رہا ہے، جو لا رہا ہے۔ اے اللہ کے پیارے نبی، میں یہ محنت کر کے، مزدوری کر کے یہ لایا ہوں، اے اللہ کے نبی اس کو لے لیجیے۔ اللہ کے نبی سب کا چندہ لے لیتے تھے، سب کا دان لے لیتے تھے۔ اتنے میں حضرت عمر فاروق آئے۔
عمر فاروق، ان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، ہمیشہ نیکی کے معاملے میں ابو بکر کا نمبر سب سے آگے رہتا ہے، آج عمر کا نمبر آگے رہے گا، آج عمر آگے بڑھ کے دکھائے گا۔ عمر فاروق اپنے گھر آتے ہیں، اپنے سارے گھر کے مال کو اکٹھا کرتے ہیں اور سارے مال کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں، اور آدھے مال کو گھر چھوڑتے ہیں اور آدھے مال کو بورے میں پیکٹ میں پیک کرتے ہیں اور نبی اکرم کے پاس لا کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ماں ابقیت لأہلک، اے عمر گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑ کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی آپ فکر نہ کریں، اب قیت لہم النصف، میں آدھا لایا ہوں اور آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لایا ہوں آدھا چھوڑ کے لایا ہوں، آپ چنتا نہ کریں، آپ فکر نہ کریں۔ اب حضرت عمر انتظار کر رہے ہیں کہ اب دیکھیں ابو بکر کیا لاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بھی تھوڑی دیر میں آئے، انہوں نے بھی اپنے سامان کا جھولا لا کر کے رکھ دیا۔ نبی نے پوچھا ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تم نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ او لوگو، ابو بکر کی زبان پر کیا جواب آیا؟ ابو بکر کی زبان پر کیا جواب آیا؟ شاعر کہتا ہے نبی نے جو پوچھا کہ کیا ساتھ لائے تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جاں لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اب قیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ کو چھوڑ کے آیا ہوں، اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ اے اللہ کے نبی میں گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا، میں نے گھر میں جھاڑو لگا دیا، میں سب لے کے آیا ہوں، آج اللہ کے دین کو میرے مال کی ضرورت ہے۔ اے اللہ کے نبی اب میں اپنے گھر میں کچھ چھوڑ کے نہیں آیا۔ یہ نبی کے صحابہ تھے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج وہ جذبہ ہمارے اور آپ کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ہماری زندگیوں میں دین کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہماری 24 گھنٹے میں ہم اگر غور کریں ہم دین کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں اور دین کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں میرے بھائیوں، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کا وعدہ تو سیدھا سیدھا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ غزوہ احد کا وہ منظر بھی یاد کرو میرے بھائی، ایک عورت آتی ہے، بتایا گیا تیرا بھائی شہید ہو گیا ہے، تیرا باپ شہید ہو گیا ہے، تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ باپ کے مرنے کی خبر سنی، بھائی کے مرنے کی خبر سنی، شوہر کے مرنے کی خبر سنی، ساری مصیبتوں پر صبر کر لیا اور پھر کہتی ہے او لوگو ٹھیک ہے میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرا بھائی شہید ہو گیا، میرا شوہر شہید ہو گیا، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول بالکل صحیح سلامت ہیں۔ اس نے کہا نہیں، جب تک میں اپنے نبی کا دیدار نہ کر لوں، جب تک میں اپنے نبی کو دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں مل سکتا۔ لوگوں نے دیدار کرایا، لوگوں نے دکھایا دیکھو یہ اللہ کے نبی ہے۔ جب اللہ کے نبی کو دیکھتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کے رہتے ہوئے ساری مصیبتیں میرے لیے آسان ہیں۔ اے اللہ کے نبی آپ زندہ ہیں، آپ صحیح سلامت ہیں، مجھے باپ کے جانے کا، مجھے بھائی کے جانے کا، مجھے شوہر کے جانے کا کوئی دکھ نہیں ہے۔ اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ تھا میرے بھائیوں صحابہ کے اندر، وہ جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ جب تک یہ جذبہ ہم پیدا نہیں کریں گے ہم اور آپ اللہ کی مدد کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ آج تو حالت یہ ہے، نوجوان ہے، پیسہ کما رہا ہے، اچھا پیسہ کما رہا ہے، بلڈر ہے، اچھی کھیتی باڑی ہے، اس کے پاس لاکھوں کا مالک ہے، اس سے کہو بھائی حج کر لے، عمرہ کر لے، کہتا ارے مولوی صاحب ابھی کتنی عمر ہے، ابھی 40 سال کا ہوں، حج کر لوں گا داڑھی رکھنی پڑ جائے گی، حج کر لوں گا 5 ٹائم کی نماز پڑھنی پڑے گی، حج کر لوں گا چوری بے ایمانی نہیں کر پاؤں گا، لوگ کہیں گے حاجی صاحبوں کے یہ سب کام کرتا ہے۔ ابھی تھوڑا گل چھرے اڑا لینے تو 50-60 سال کے ہو جائیں گے، پھر حج بھی کر لیں گے، عمرہ بھی کر لیں گے۔ مجھے بتاؤ 40 سال والوں، کیا تم لکھوا کے لائے ہو کہ تم 50 سال تک زندہ رہو گے؟ کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ تمہیں آئندہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی؟ اتنی چھوٹی سی عمر میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میرے بھائیوں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کتنے نوجوانوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مارا گیا، کوئی گھر سے نکلا تھا سیر و تفریح کرنے کے لیے،
میری وائف میری اہلیہ کے خالہ کا بیٹا تھا، حافظ قرآن تھا، بڑا نیک بچہ تھا، عالم بھی تھا، گھر سے نکلا تھا، بقرعید کا موقع تھا، عید الاضحیٰ کا موقع تھا، اور اگر میری یادداشت دھوکہ نہیں کھا رہی شاید چوتھا دن تھا۔ دوستوں کے ساتھ بنارس میں وہ تفریح کرنے کے لیے گھومنے کے لیے بائک سے نکلا، اور میری اہلیہ اپنے مائکے میں تھیں، اور ان کی جو خالہ تھیں جو اس لڑکے کی ماں تھی وہ بھی اپنی بہن کے گھر آئی تھیں، اور بقرعید کا تہوار آپ جانتے ہیں کھانے پینے کا تہوار ہے، طرح طرح کی ڈشز کھائی جا رہی ہیں۔ نوجوان لڑکا گھر سے نکلا ہے، تہوار کا ٹائم ہے، بقرعید کا موقع ہے، وہ گھر سے یہ سوچ کر کے نکلا ہے کہ چلو ہم خوشی منائیں گے، ہم تھوڑا دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کریں گے۔ بائک سے وہ نکلتا ہے، اور مغل سرائے ریلوے اسٹیشن سے قریب میں ایک ٹرک آتی ہے، اور ٹرک کا ڈرائیور شاید نشے میں رہا ہو یا نیند کے عالم میں رہا ہو، اس نے اس کی بائک میں ایسی ٹکر ماری ہے، آن دا اسپاٹ وہ لڑکا 18-20 سال کا وہ لڑکا انتقال کر جاتا ہے میرے بھائی، اور اتنی بری طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے سر کا اور اس کے دھڑ کا جو حال ہوتا ہے وہ بیان کے باہر ہے میرے بھائی۔ اور تہوار کا موقع ہے، جب لاش گھر میں آتی ہے اور ماں باپ اس کی لاش کو دیکھتے ہیں میرے بھائی، ماں باپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے۔ خوشی کا تہوار اور خوشی کا موقع غم میں تبدیل ہو جاتا ہے میرے بھائیوں۔ موت کا فرشتہ آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کر کے نہیں آئے گا، آپ سے پوچھ کر کے نہیں آئے گا کون سی بیماری، کون سا ایکسیڈنٹ، کون سی مصیبت اور کون سا بہانہ آپ کی زندگی کے خاتمے کی خبر لے کے آئے گا، آپ نہیں کہہ سکتے میرے بھائیوں۔ نبی اکرم کے صحابہ کو دیکھو، جنگ بدر کا موقع ہے، حضرت عمیر ابن حمام انصاری ایک نوجوان صحابی ہیں، نوجوان صحابی کھجوریں کھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی جنگ بدر میں اپنے صحابہ کو جہاد کی اہمیت بتا رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں لڑنے کی اہمیت بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ سے کہہ رہے ہیں اے میرے صحابہ، یہ جنگ بدر کا میدان ہے، یہ جنت کا میدان ہے، اٹھو اور جنت کو پانے کے لیے لڑ پڑو اور اللہ کی راہ میں قربانی دے دو۔ حضرت عمیر ابن حمام کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، کیا جنت اتنی بڑی ہے کہ جنت کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہاں ہاں اے عمیر، جنت کی چوڑائی تو اتنی ہے۔ وہ کہتے ہیں بکھن بکھن، کیا بات ہے کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عمیر تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی انی لارجو، میں امید کرتا ہوں کہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا ہاں اے عمیر، اگر تم اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ گے تو تم بھی اسی جنت کے حقدار بنو گے۔ عمیر ابن حمام کھجوریں ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، ان کھجوروں کو زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرے بھائی ان کھجوروں کو کھا لے پھر تو میدان جنگ میں جانا، کہتے ہیں نہیں نہیں، ان کھجوروں کے کھانے میں اگر ٹائم ویسٹ کروں گا تو یہ لیٹ ہو جائے گا، دیر ہو جائے گی، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میرے پاس اتنی فرصت نہیں ہے۔ اور حضرت عمیر ابن حمام اسی حالت میں میدان جنگ میں کود پڑتے ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کرام کی زندگیاں اس طریقے کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ حضرت حنظلہ کو دیکھو، نئی نئی شادی ہوئی ہے اور شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ ہیں۔ ہر نوجوان کی زندگی میں شادی کی رات بڑی امنگوں کی رات ہوتی ہے۔ حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، شادی کی پہلی رات ہے اور صبح ہوتی ہے اور اللہ کے نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوتا ہے، جنگ کے میدان میں جانے کا اعلان ہوتا ہے۔ حضرت حنظلہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں اے میری بیوی، مجھے جنگ کے میدان میں جانا پڑے گا، اللہ کے نبی کی طرف سے منادی ہو چکی ہے، اعلان ہو چکا ہے۔ اس زمانے کی عورتیں بھی کیسی عورتیں تھیں، آج کے دور کی عورتیں دین کے نام پر کوئی غیرت نہیں ہے ان کے اندر۔ شوہر اگر دین کے نام پر اپنی بیوی سے کسی قربانی کا مطالبہ کرے تو بیوی دین کے نام پر کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں، دنیا کے نام پر ہر قربانی تیار ہے۔ ابھی میں بھاگلپور سے پورنیہ آ رہا تھا، 4-5 نوجوان آپ کے اسی پورنیہ کے، کوئی 22 کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، کوئی کہیں کا ہے، دیکھا سب ممبئی سے آ رہے ہیں۔ ممبئی سے کہنے لگے مولوی صاحب ہم لوگ ممبئی میں رہتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں اور مہینوں کے سالوں کے بعد ہم اپنے وطن کو لوٹ رہے ہیں، ڈھیر سارا سامان لے کے لوٹ رہے ہیں۔ بیوی کو یہ گوارا ہے کہ شوہر مجھ سے 6 مہینہ 7 مہینہ دور رہے، ممبئی میں رہے، سعودی میں رہے، دبئی میں رہے، بیوی کو یہ ساری آزمائش اور یہ ساری قربانی گوارا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شوہر کما کے لائے گا۔
اللہ کے دین کے لیے اگر وہی شوہر داڑھی رکھ لے تو بیوی کہتی ہے ارے پہلے اتنے ہینڈسم لگتے تو تم داڑھی کیوں رکھ لی، تم نے بیکار لگنے لگے۔ شوہر دین کے لیے اگر اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات کر دے اور بیوی کا کوئی زیور دینے کی بات کر دے تو بیوی کو طیش آ جاتا ہے۔ یہ آج کے دور کی عورتیں ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، حضرت حنظلہ شادی کی پہلی رات اپنی بیوی سے کہتے ہیں مجھے اللہ کی راہ میں جانا ہے، نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوا ہے۔ حضرت حنظلہ کی بیوی نہ چوں کرتی ہے نہ چرا کرتی، کہتی بے شک آپ جا سکتے ہیں، حالانکہ اسے پتا ہے ہو سکتا ہے میرا شوہر زندہ نہ آئے، ہو سکتا ہے میرے شوہر کی لاش آئے، ہو سکتا ہے میرے شوہر کی شہادت ہو جائے، موت ہو جائے، لیکن وہ کھلے دل سے اجازت دیتی ہے۔ جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت حنظلہ اسی حالت میں جنگ کے میدان میں جاتے ہیں۔ ان کے پاس غسل کرنے کا بھی ٹائم نہ تھا، ان کے پاس پانی کے ذریعے طہارت حاصل کرنے کا بھی ٹائم نہ تھا۔ اسی جنابت کی حالت میں وہ جنگ کے میدان میں جاتے ہیں اور میرے بھائیوں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جنگ کے بعد جب شہیدوں کی لاشوں کو رکھا جانے لگتا ہے، اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں او میرے صحابہ انی لارا حنظلہ، او میرے صحابہ میں حنظلہ کو دیکھ رہا ہوں تغسلہ الملائکہ، کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ حنظلہ جنابت کی حالت میں میدان جنگ میں آئے تھے، ناپاکی کی حالت میں میدان جنگ میں آئے تھے، فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اندر سے نکل گیا ہے۔ اپنے بازوؤں کو تھوڑا مضبوط کرو میرے بھائیوں، اپنی ہمت کو تھوڑا جٹا لو اور اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے کا اور قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو جب تک تم اللہ کی مدد کرتے رہو گے اللہ تمہاری مدد کرتا رہے گا، ویثبت اقدامکم، اور اللہ تمہارے قدم کو مضبوط کر دے گا۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے نہیں آ رہی کیونکہ ہم لڑ رہے ہیں آپس میں۔ مولانا جرجیت صاحب گرفتار ہوئے، بنارس کے بریلویوں نے، ہمارے بریلوی بھائیوں نے، کتنے بھائیوں نے مٹھائیاں تقسیم کی کہ چلو اہل حدیث کا مولانا گرفتار ہو گیا، چلو ہمارے مسلک کے خلاف تقریر کرنے والا اور دوسرے مسلک کا مولوی گرفتار ہو گیا۔ لوگوں نے خوشیاں منائی تھیں، اور آج جب مولانا سلمان اظہری گرفتار ہوئے تو ان کو محسوس ہوا کہ جب آگ لگے گی تو گھر تو ہمارا بھی جلے گا۔ آج آگ لگی ہے، آج ان کے مسلک کے عالم کو گرفتار کیا گیا، اور اللہ کا شکر ہے کسی اہل حدیث نے یہ اس پر خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بہت سارے اہل حدیث علماء نے، اور میں خود ان میں شامل ہوں، میں نے بھی اس کی مخالفت کی اور میں نے سپورٹ کیا کہ مولانا مفتی سلمان اظہری کو گرفتار کرنا غلط ہے۔ اس طریقے کی بیان بازی تو بہت سارے لوگ دیا کرتے ہیں، ایک معمولی سے بیان پر اریسٹ کرنا اور گرفتار کرنا یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ کب تک لڑتے رہو گے؟ کب تک آپس میں اس طریقے سے مسلک کے نام پر کھیل کھیلتے رہو گے؟ اگر آج اسلام کا کوئی دشمن آپ کے مسلمان کو پکڑ کر کے اس سے زبردستی کہتا ہے تم فلاں مذہب کا نعرہ لگاؤ اور فلاں معبود کا نعرہ لگاؤ، تو ہم اس کو دیکھ کر کے ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن آپ جاؤ دیکھو فیس بک کے اوپر وہ ویڈیو بھی آپ دیکھو کہ ایک مسلمان کو بریلوی مسلک کے لوگوں نے پکڑا اور کہا کہ تو اعلیٰ حضرت کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، تو بریلی شریف کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، تو فلاں فلاں کو کافر مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے۔ یہ مسلک کی آگ اور یہ فرقے کی آگ اس قدر لگ چکی ہے کہ ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کے مسلمان کو پکڑ کر کے، جیسے موب لنچنگ کی گئی مسلمانوں کی، ایسے ایک مسلک کا مسلمان دوسرے مسلک کی موب لنچنگ کرنے تک کے لیے تیار ہے، اور اس کو پکڑ کر کے دھمکا کر کے اس سے اپنے مسلک کے نعرے لگوا رہا ہے۔ کب تک ہم لڑتے رہیں گے میرے بھائی؟ آج پانی سر سے اونچا جا چکا ہے۔ جب ہمارا دشمن مسلک کی بنیاد پر اور فرقے کی بنیاد پر ہمارے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتا تو ہم اور آپ اپنے آپ کو تفریق میں کیوں
کیوں بانٹے ہوئے ہیں؟ آؤ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ۔ اور میں بڑی خوشی کے ساتھ کہتا ہوں میں پکا سلفی المسلک الحمدللہ ہوں، اور بنارس کے جامعہ سلفیہ جو ہماری جماعت کا مرکزی ادارہ ہے وہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ لیکن آج اللہ کا شکر ہے فیس بک کے اوپر آپ دیکھ لیں، یوٹیوب کے اوپر آپ دیکھ لیں، بڑی تعداد میں ہمارے بریلوی بھائی، ہمارے دیوبندی بھائی بھی میری تقریروں کو سنتے ہیں۔ اور یہی معراج کا، شب معراج کا موقع تھا جس کو عام طور سے لوگ شب معراج مانتے ہیں، حالانکہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو معراج ہوئی، مگر معراج کون سی رات ہوئی، کون سے مہینے میں ہوئی، یہ کنفرمیشن ہمیں حدیثوں کی روشنی میں نہیں ملتا۔ لیکن عام طور سے لوگ 27 رجب کو شب معراج مانتے ہیں کہ اسی رات میں معراج ہوئی۔ بنارس سے 100 کلومیٹر دور، بنارس سے 100 کلومیٹر دور ایک جگہ پڑتی ہے مچھلی شہر، وہاں پر بریلوی بھائی ہر سال پروگرام کراتے ہیں معراج النبی کے نام پر۔ آپ یوٹیوب پر جا کے دیکھ لیں، وہاں مجھے تقریر کا موقع دیا گیا۔ بریلویوں کا مجمع ہے، ان کے نعرے لگ رہے ہیں، ان کے علماء بیٹھے ہیں، وہاں پر الحمدللہ میں نے تقریر کی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں کی، اور جو صحیح بات ہے، جو کتاب و سنت کی بات ہے، وہ میں نے بیان کی۔ میرے بھائیوں، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول بنے، ایک دوسرے کا احترام ہم کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کے علماء کا احترام کرنا ہم سیکھیں۔ ہمارے جو اختلافات ہیں ہم ایک دائرے میں رہ کر کے اس کو حل کر سکتے ہیں، لیکن آج مسلک کھیلنے کا ٹائم نہیں ہے میرے بھائی۔ ہماری تاریخ یہ بتاتی ہے اندلس جیسا ملک مسلمانوں سے خالی ہو گیا، وہاں کی مسجدوں کو استبل بنا دیا گیا، وہاں کی مسجدوں میں ڈاس کے اڈے اور شراب کے اڈے بن گئے۔ کیوں؟ جاؤ اتہاس اٹھا کے دیکھو، تاریخ اٹھا کے دیکھو، اندلس کے مسلمان آپس میں لڑ پڑے، چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہو گئی، اندلس کے الگ الگ علاقے میں چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہو گئی، اور جب دشمن نے حملہ کیا، دشمن کا ساتھ اپنے مسلمان بھائی کے خلاف دیا ان لوگوں نے، نتیجہ یہ نکلا اندلس کے اندر سے مسلمان ختم ہو گئے۔ اور آج آپ اندلس میں دیکھیے، تلاش کرنا پڑے گا، دور دور تک آپ کو کوئی مسجد نہیں ملے گی، کوئی مسلمان نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم اس تاریخ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، ہمیں اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا پڑے گا، یونٹی پیدا کرنا پڑے گا، اتحاد پیدا کرنا پڑے گا۔ اور جب ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں تو معاف کیجئے، ہر چیز میں اتحاد کی بات آتی ہے۔ آگے ملک میں حکمرانی کس کی ہوگی، ملک کے اقتدار پر کون بیٹھے گا، ہم ڈیسائیڈ تو نہیں کر سکتے کون بیٹھے گا، مگر ہم یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ہم مسلمان اس ملک میں ہم متحد ہو کر کے ہم ووٹنگ کرتے ہیں۔ آنے والے الیکشن کے موقع پر بھی آپ اپنے ووٹ کے ذریعے ایسی طاقتوں کو آپ اپنا ووٹ دیجئے جن کے بارے میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ ملک میں امن چین اور سکون کو بڑھاوا دیں گی، اور ایسی طاقتوں کو ناکام کیجئے جو ملک کے ماحول میں نفرت کا زہر گھولنا چاہتی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا پڑے گا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اے ایمان والو تم اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تم فرقوں میں نہ بٹو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اے ایمان والو تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ آج تو حالات یہ ہیں، ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے، ایک سگا بھائی، دونوں ایک ماں کے بچے ہیں، ایک پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں، ایک باپ کا خون دونوں کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، لیکن سگا بھائی اپنے سگے بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہے، سگا بھائی اپنے بھائی کے خلاف عدالت میں کیس لڑ رہا ہے، اور اس کو معلوم ہے زمین میری نہیں ہے، جائیداد میری نہیں ہے، میرے بھائی کی ہے، مگر پیسے اور زمین اور جائیداد کی ایسی لالچ ہے، اپنے بھائی کے خلاف کیس لڑ رہا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، میرے نبی کی عدالت کا فیصلہ، دنیا کی عدالت کا فیصلہ بعد میں دیکھنا، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کا فیصلہ بعد میں دیکھنا، پہلے دیکھو ہمارے نبی کی عدالت کا کیا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنا کیس لے کر کے، اور ایک آدمی کی بات سن کر کے میں فیصلہ کر دیتا ہوں، کیونکہ میں انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ایک انسان چکنی چپڑی باتیں کرتا ہو، دوسرا انسان اپنی بات ڈھنگ سے پیش نہ کر پایا ہو، کان کھول کر کے سن لو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں نے فیصلہ غلط کر دیا، جس کی زمین نہیں تھی، جس کی جائیداد نہیں تھی، جس کا حصہ نہیں تھا، اس کو میں نے دے دیا، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ،
کان کھول کر کے سن لو، میں اس کو زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ او لوگو، اپنے بھائی کی، اپنی بہن کی زمین آپ نے ناجائز طریقے سے ہتھیا بھی لی۔ آپ نے زمین نہیں ہتھیائی، آپ نے بلڈنگ نہیں لی، آپ نے گھر نہیں لیا، آپ نے کھیت نہیں لیا، آپ نے تو جہنم کا ٹکڑا لے لیا، آپ نے تو بہت بڑا گھاٹے کا سودا کر لیا، گھاٹے کا سودا آپ نے کر لیا۔ میرے بھائیوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ متحد ہو جاؤ، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ نبی کے صحابہ بھائی بھائی بن کر کے رہے۔ مکہ کے مہاجر جب مدینہ پہنچے، مدینہ کے انصاریوں نے کھلے دل سے کہا کہ ہمارے بھائیوں، ہمارے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ یہاں تک کہا زمین میری ہے، کھیت میرا ہے، جائیداد میری ہے، لیکن نبی نے آپ کو میرا بھائی بنایا ہے، آ جاؤ ہم زمین کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں، گھر کے 2 حصے کر دیتے ہیں، کھیت کے 2 حصے کر دیتے ہیں، آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں۔ یہاں تک کہا میری 2 بیویاں ہیں، تم کسی ایک کو پسند کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں، تم نکاح کر لینا۔ قربانی اور محبت کی یہ مثال پورے انسانی اتہاس میں کبھی نہیں ملتی۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اپنے گاؤں میں آرام سے سو رہے ہیں، ہم اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ آرام سے سو رہے ہیں، وہاں فلسطین میں ڈیلی بمباری ہو رہی ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں، اور یہ UN کی رپورٹ ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، اب تک لاکھوں بچے غزہ کے اندر مارے جا چکے ہیں، معصوم بچے مر رہے ہیں، اور ہمیں رات میں آرام سے نیند پر بستر پر نیند آ رہی ہے۔ نہیں میرے بھائی، مسلمان تو وہ ہوتا ہے چاہے فلسطین میں اس کا بھائی مر رہا ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں اس کا بھائی مر رہا ہو، اپنے بھائی کے مرنے پر اس کا دل دکھی ہو جائے، اس کے قوم کا کہیں بچہ مارا جائے، اس کو لگے میرا بچہ مر رہا ہے، کہ کہیں کسی عورت کی عزت لوٹے اسے لگے میری بہن کی عزت لوٹ رہی ہے، کہیں کسی کا گھر گرے اسے لگے میرا گھر گر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، مسلمان تو مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہونا چاہیے، ایک بلڈنگ کی طرح ہونا چاہیے۔ جیسے ایک بلڈنگ جب تیار ہوتی ہے اس میں پلرز بھی کھڑے کیے جاتے ہیں، اس میں باقاعدہ سلیب بھی ڈالا جاتا ہے، اس میں سیمنٹ کا اپنا رول ہوتا ہے، اس میں چھڑ کا اپنا رول ہوتا ہے، اس میں سریا کا اپنا رول ہوتا ہے۔ جیسے ایک بلڈنگ تیار ہوتی ہے اور بلڈنگ کا ہر میٹیریل دوسرے میٹیریل کو طاقت دیتا ہے، مسلمان کو طاقت دینے والا بنے، مسلمان کا سپورٹر بنے، مسلمان کا ہمدرد بنے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل الجسد الواحد۔ آپ نے فرمایا مسلمانوں اتنی محبت ایک دوسرے سے کرو، اتنی ہمدردی ایک دوسرے سے کرو جیسے انسان کا شریر ہوتا ہے۔ مانو شریر میں، انسان کے جسم میں کہیں ایک کانٹا بھی چبھتا ہے پورا بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں تمہارے درمیان اتنی محبت ہونی چاہیے، آؤ اتحاد اپنے اندر پیدا کرو۔ برادری واد کے نام پہ مجھے معلوم ہے بہار میں بہت ساری جگہوں پر برادری کے نام پر بڑی کٹرتا ہے۔ اسی دربھنگا کے علاقے میں ایک گاؤں میں لوگوں نے بتایا بھی اور نیوز میں بھی آیا کہ ایک گاؤں میں انصاریوں کا راستہ الگ ہے، شیخ کا راستہ الگ ہے۔ آپ کے علاقے میں سرجا پوری اور شیرسا بادی کے درمیان بڑے اختلافات کی خلیج ہے۔ میرے بھائی، یہ وقت برادریوں کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت فرقوں کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے، یہ وقت مسلک کے نام پہ لڑنے کا نہیں ہے۔ حالات یہ ہیں آج مسلمان جس گاؤں میں اکثریت میں ہوتے ہیں وہاں سے بھی مسلمان کے سرپنچ کھڑے جیت نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ سرپنچ کا چناؤ ہوتا ہے، پردھان کا چناؤ ہوتا ہے، مسلمان اس گاؤں میں میجورٹی میں ہیں، لیکن مسلمان کے 4 کینڈیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں، غیر مسلم کا 1 کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا ہے، اور مسلمانوں کے ووٹ 4 جگہ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ گاؤں میں میجورٹی مسلمانوں کی ہے، لیکن پردھان جو ہوتا ہے، سرپنچ جو ہوتا ہے، وہ غیر مسلم بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اتحاد میں طاقت ہے، یونٹی میں طاقت ہے۔ آج ملک کے حالات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں۔ میرے بھائیوں، آج اللہ کی مدد اگر چاہیے تو ہمیں اور آپ کو متحد ہونا پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو توحید کی حفاظت کرو اور شرک سے بچو۔ اللہ مشرک کی مدد کبھی نہیں کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے ہم تمہاری مدد کریں گے۔ شرط کیا ہے؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اے ایمان والو، اللہ کا وعدہ ہے اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا، تمہیں زمین کے اندر اقتدار بھی عطا کرے گا، تمہارے
خوف کو امن اور شانتی سے تبدیل کر دے گا۔ شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، شرط یہ ہے تم میری عبادت کرنا اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، شرک مت کرنا۔